الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی معاملے میں حکم آ جائے اور اس حکم کو پورا کرنا ضروری قرار دیا جائے تو کسی بھی بندے کو، چاہے وہ نبی ہو یا امتی ہو، کسی بندے کو اپنے اختیار سے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا. لوگ چاہے تانے دے، برا بھلا کہے، یا لوگ یوں کہے کہ زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، جدید زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، یہ پرانی باتوں پر عمل کرنا اور پرانی رسموں پر عمل کرنا یہ سب ٹھیک نہیں ہے. تو لوگوں کے ایسے طعنوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے. گزشتہ 2 مجلسوں سے یہ مضمون چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے متبنہ لے پالک بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً یہ خدشہ ہوا کہ لوگ طعنہ دیں گے، چونکہ حضور نے اس کو اس وقت دنیاوی امر سمجھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا حضرت زینب سے نکاح کروا کے اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تبلیغ اور رسالت کے لیے ہے، لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے ہے کہ یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، اس غلط عقیدے کو ختم کرنے کے لیے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، جیسا کہ پچھلی مجلسوں میں آیا. تو لوگوں کی طرف سے جو طعنے آنے لگے، لوگ کہنے لگے دیکھیے تمہارا نبی کیسا ہے، خود اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طعنوں کو رد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان علی النبی من حرج، کسی نبی پر کوئی حرج نہیں ہے. کس بات میں؟ فیما فرض اللہ لہ، ان چیزوں میں جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ان باتوں میں نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. نبی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے لوگ طعنہ دیں اور برا بھلا کہیں، ان کی فکر چھوڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگا رہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ ہمارے آخری نبی کے ساتھ ہی نہیں، ان سے اگلے انبیاء کے ساتھ بھی ہمارا یہی طریقہ رہا. ہم نے جو حکم دیا ان کو انہوں نے پورا کیا، لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں کی. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کی سنت یعنی اللہ کا طریقہ، ان سے اللہ کے رسول آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا طریقہ رہا ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا فیصلہ طے ہو چکا ہے، مقدر ہو چکا ہے، اس کو طے کر چکے ہیں. کوئی بندہ یوں سوچے کہ لوگوں کے طعنے سے میں بچ جاؤں، لوگوں کی برے بھلے کہنے سے میں بچ جاؤں، چاہے اللہ کا حکم توڑنا پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو بات طے ہو چکی ہوگی وہ ہونے ہی والی ہے.
اللہ کے حکم کو توڑ کر اگر آپ طعنوں سے بچنا چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تم کو طعنے ملنے والے ہیں تو ملیں گے ہی۔ اس لیے لوگوں کی پرواہ کے بجائے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی پرواہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لوگوں کی طعنے اور ان کی برائیوں سے اللہ خود بچا لے گا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، یعنی لوگوں کی فکر کر کے اللہ کے حکم کو نہ توڑو، یہ تو اللہ کے یہاں جو مقدر ہو چکا ہے وہ ہونے ہی والا ہے۔ اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ زینب سے نکاح ہونا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا، ہونے ہی والا ہے۔ لوگوں کو اور امت کو بھی گویا تعلیم دی ہے کہ تمہارے طعنے دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور تم کو برا بھلا کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ نے پہلے سے طے کر لیا تھا، تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ اور یہاں تو حضرت زینب سے نکاح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا، اس لیے گزشتہ مجلس میں ایک آیت میں ایک جملہ آیا تھا وَزَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ سے زینب کا نکاح کروایا۔ اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ دیگر ازواج کا نکاح دیگر ازواج سے حضور نے نکاح کیا، لیکن مجھ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نکاح کروایا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ اگر آپ اس پر طعنہ دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا وغیرہ کہہ کر، تو گویا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر آپ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ اگلے انبیاء کا جب تذکرہ آیا تو ان کے چند صفات کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے وہ بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء میں ایک صفت تھی، کیا تھی؟ وہ لوگ تھے جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے تھے۔ الذین یبلغون، تبلیغ کرتے تھے کس بات کی؟ رسالات اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو، اللہ کے احکام کو امت تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور تمام انبیاء نے اپنے اس فریضے کو 100% ادا کیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیغام دیا ہو کہ یہ امت کو پہنچا دینا، یا کوئی ذمہ داری دی ہو اللہ کی طرف سے اور اس ذمہ داری میں نعوذ باللہ انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہو، کوئی ایسا نبی نہیں۔ اس لیے کوئی شخص کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں نبی کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی تھی، تبلیغ کی ذمہ داری دی تھی، نبوت اور رسالت عطا فرما کر لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ذمہ دار ان کو بنایا تھا، اور اس نبی نے فلاں کام میں لگ کر اس ذمہ داری میں کوتاہی کی، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میں کچھ مزید تھوڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں بات چیت ہوئی اور اللہ نے وہاں وقت گزارنے کا حکم دیا، ایک چلہ وہاں لگایا، 40 دن وہاں گزرے۔ ان دنوں میں موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بہت گڑبڑیاں کی اور پتلا بنایا، گائے کی پوجا شروع کر دی وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام تھا اور اللہ نے پہلے سے طے کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کو توڑ کر نہیں گئے تھے، اللہ کے حکم سے گئے۔ اس لیے نعوذ باللہ یوں کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام خلوت میں بیٹھ گئے، خانقاہ میں بیٹھ گئے، ذکر و اذکار میں لگ گئے، اللہ سے بات چیت میں مشغول ہو گئے، چلہ وہاں گزار دیا اور تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرتد ہوئے۔ نعوذ باللہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت میں کوتاہی کی، یہ عقیدہ کفر تک پہنچا دے۔ آج ایک گروہ یہ جنم لیتا ہے جو ایسے عقیدے، اس طرح کے عقیدے لوگوں میں جنم لے رہے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ان ماننے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت۔ اس لیے جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ جمہور علماء کے ساتھ معتبر علماء کی بڑی جماعت جو تاکید کرے، جو تعلیم دے، اس کے ساتھ چلو، یہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی ایک آدمی کی طرف یا ایک آدمی کی اتباع میں اور اس کی تقلید میں کبھی کبھی گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے،
اس لیے ہمارے اکابر علماء جس طرف رہنمائی کریں اس طرف ہمیں چلنا ہے۔ بہت باریک باریک باتیں ہوتی ہیں، بہت سی مرتبہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، خود بہت سارے علماء کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ جو اکابر علماء ہیں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے درس میں مشغول ہے، سالہ سال سے وہ امت کے مسائل کو حل کرنے میں مصروف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وہ باتیں کھولتا ہے، اس لیے ان کے پیچھے چلنے میں فائدہ ہے، ورنہ یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو حدیث فرمائی تھی نا، آج بار بار اس کے ثمرات ہمیں دکھتے ہیں۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ حضور نے فرمایا تھا صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر ہوگا۔ کیسے فتنے ہو گئے؟ شام کو مومن ہے، رات گزار رہا ہے، سو گیا، صبح اٹھا تو کافر، ایسے عقیدے ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ الغرض تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی رسالت کی ذمہ داری کو مکمل طور پر نبھایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری ذمہ داری کو نبھایا، جیسا کہ ایک مقام پر کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا آپ پہنچا دیجیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری خطبے میں، آخری خطبہ جو عام مجمع میں ہوا تھا، ویسے زندگی سے 1-2 دن پہلے مسجد نبوی میں بھی آپ نے خطبہ دیا تھا، صحابہ کے درمیان بیان کیا تھا، لیکن حجۃ الوداع میں ایک لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اور ایسے عظیم الشان اجلاس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ بتاؤ میں نے آپ تک اللہ کا پورا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا صرف پہنچا نہیں دیا، کر کے دکھلا دیا، عمل کر کے بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ گواہ رہنا، اب قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک اور دین کو مکمل تم تک پہنچا دیا۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کسی نبی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی منصب نبوت میں اور منصب رسالت میں کوئی کوتاہی کی ہو۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو پورا پہنچا دیا، اور ان میں خاص اور صفت کیا تھی؟ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ۔ بہت کمال کی صفت تھی، بہت کمال کی صفت۔ ہر مومن کے دل میں یہ صفت، مومن کے دل میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ کون سی؟ وَيَخْشَوْنَهُ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَيَخْشَوْنَهُ، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی صفت میں ایک صفت کیا تھی کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے، صرف اور صرف وہ اللہ کا خوف رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ اس لیے جہاں کہیں دنیا والوں کے تانے اور دوسری طرف اللہ کا حکم آ جانا تو ان کو ڈر دنیا والوں کے تانوں کے بجائے اللہ کا زیادہ ہوا کرتا تھا۔ لوگ کچھ بھی کہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، یہ صفت جب کسی بندے میں پیدا ہو جائے نا تو وہ سارے گناہوں سے دور اور اس کے دل میں ساری نیکیوں کے جذبات پیدا ہوں گے، کیونکہ جب بھی گناہ کرنے کو دل چاہے گا اللہ کا ڈر آ جاوے گا، وہ کہہ دے گا ابھی تو کر لے گا، وہاں کیا کرے گا، آخرت میں کیا جواب دے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑا تو ہونا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کو باپ کا خوف ہوتا ہے تو چھپ کر بھی کوئی ایسا کام کرنا ہو جو باپ کو ناراض کرنے والا ہے، لیکن کوئی ایک پوائنٹ نظر آ جاوے کہ اس سے ابا کو پتہ چل جائے گا، فوراً رک جاتا ہے، کہیں پتہ چل گیا تو۔ آج کل جو سے CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، چور جب چوری کرتا ہے تو چوری کرنے سے پہلے اگر کہیں نظر پڑ گئی کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، فوراً رک جاتا ہے، جو خوف ہے پکڑا جاؤں گا، کیمرہ ساری چیزیں ریکارڈ کر لے گا اور میری پکڑ ہو جائے گی۔ اس خوف کی وجہ سے وہ چوری سے رک جاتا ہے۔ دکان میں کام کرنے والا نوکر جب سیٹھ نہ ہو تو بھی چوری نہیں کرے گا، کوئی بد اخلاقی نہیں کرے گا، چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اس کیمرے کی ڈر کی وجہ سے اپنے سیٹ اور اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کاش ہمارے دل میں یہ عقیدہ، ہمارے دل کا یہ یقین بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر لمحہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا کیمرہ وہ ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا ہے، وہ ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے یہاں کوئی کوتاہی کی وہ سارے ریکارڈ ہو جائیں گا، اور آخرت میں ہمارے نامہ اعمال میں ہر چیز کو گنوایا جائے گا، تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔
اب وہ خوف پیدا ہوگا تو سارے گناہوں کے جذبات ماند پڑ جاوے گے، سرد پڑ جاوے گے، گناہوں کی طرف دل رغبت نہیں کرے گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت تھی۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ وہ کسی کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہے، اللہ حساب لے گا، ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا خوف رکھو گے، گناہوں سے بچو گے، حساب آسان ہو جاوے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساروں کو اس نعمت سے نوازیں گے، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے، بہو سے نکاح کر لیا، تو وہ سن لے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو تم میں سے کسی بھی مردوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے۔ محمد تو تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے وہ والد نہیں ہے، ان کی تو کوئی نرینہ اولاد موجود ہے ہی نہیں، جو تھی وہ انتقال کر چکی ہے، تو مردوں میں سے وہ کسی کے باپ ہے نہیں، ان کے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ جب کسی کا بیٹا نہ ہو، کوئی اولاد ہی نہ ہو، ان کے بارے میں یوں کہنا کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، بیٹا ہے ہی نہیں، جب تو کہاں سے بیوی آ گئی؟ جس کو تم بیٹا سمجھتے وہ حقیقی بیٹا نہیں، اور جو حقیقی بیٹے تھے وہ انتقال کر چکے۔ قاسم، طاہر اور عبداللہ تینوں کا انتقال ہو چکا تھا، اور ابراہیم جو آپ کے چوتھے بیٹے تھے ان کی تو ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ میں سے کسی کے مردوں میں سے کسی مرد کے وہ باپ نہیں ہے، پھر یوں کہنا کہ محمد نے اپنی بہو سے، بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ بالکل بیجا اعتراض اور جھوٹا الزام ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ مختصراً یہ بھی کہہ سکتے تھے ما کان محمد ابا احد منکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بیٹیاں تو موجود تھیں، اس لیے فرمایا رجال، مردوں میں سے کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ بیٹے تو تھے، اگرچہ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نرینہ اولاد بیٹے موجود نہیں تھے، لیکن مرد کے باپ، بیٹوں کے باپ تو تھے ہی وہ۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے رجال یہ بہووچن ہے، رجلن کا ایک وچن واحد آتا ہے رجلن، اور رجل بولتے ہیں مرد کو۔ عربی زبان ایسی ایک زبان ہے جس میں عمر کے لحاظ سے بھی الفاظ بدلتے ہیں۔ نابالغ بچہ اس کو رجل نہیں کہتے، مرد نہیں کہتے، ہماری زبان میں بھی اس کو آدمی نہیں بولتے بلکہ بچہ بولتے ہیں۔ ابھی باہر کوئی بچہ کھڑا ہوا ہو اور میں یہ کہوں کہ باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، آپ جا کر دیکھیں گے باہر تو کوئی آدمی نہیں ہے۔ آدمی ہم کس کو بولتے ہیں؟ جو بڑی عمر کا ہو، مرد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو بالکل بچپنے میں انتقال کر چکی، جن کو عربی میں صبیٌ کہتے ہیں، جس کی جمع بہووچن آتا ہے صبیان۔ تو آپ ان سبھی صبیان کے باپ تھے، رجال نہیں تھے۔ آپ کی کوئی نرینہ اولاد بالغ ہوئی ہو ایسا نہیں ہے، مرد کوئی نہیں تھا، اس لیے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی مرد کے آپ والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ۔ اب یہاں کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے، ہر نبی اپنی امت کے لیے باپ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج ہم سب کی مائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے والد کا درجہ رکھتے، تو ہم کیا ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور ہم سب مرد ہیں، تو ہم سب مرد ہیں، ہمارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر قرآن نے کیوں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہمارے تو باپ ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے اولاد دو طرح کی ہے، ایک حقیقی اولاد، نسبی اولاد جو اپنے خون سے اور نطفے سے پیدا ہو، اور ایک روحانی اولاد ہے۔ ہم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، ہمارا تعلق نسبی نہیں ہے، روحانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں،
اس لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں جو کہا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی وہ نسبی اولاد آپ کی کوئی نہیں ہے، آپ نسبی بیٹوں کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، آپ کی امت آپ کی روحانی اولاد ہے اور امت کے آپ روحانی باپ ہیں، اس سے انکار نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ اور ہمارے نبی ہے، اس سے کوئی نفی نہ کرے، یوں نہ کہے کہ وہ نبی نہیں ہے چونکہ ہم اس کی اولاد نہیں، ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی نسبی اولاد نہیں ہے، روحانی اولاد تو ہم سب موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ دیگر تمام انبیاء کے مقابلے میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن کی روحانی اولاد اور امت تمام امتوں سے بڑی۔ پہلے انبیاء کی امتیں مختصر تھی، کچھ زمانے تک ان کے پیروکار رہے، پھر واپس دنیا میں فساد پھیلا تو اللہ نے نئے نبی بھیج دیے۔ اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جتنے انسان آئیں گے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پوری دنیا کے انسانوں کی صفیں لگیں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے انسانوں کی صفیں لگیں گی، اور وہ کل 120 صفیں ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے اتنے کروڑوں انسان کی صفیں ہوں تو 120 صفیں بھی کافی لمبی صفیں ہوں گی، تب جا کر 120 صفوں میں انسان سما سکیں گے۔ لیکن ان 120 صفوں میں 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی، صرف 40 صفیں تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی ہوں گی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہے تو یہ امت کتنی لمبی اور کتنی بڑی ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرف بخشا کہ آپ کی امت تمام امتوں سے بڑی ہے۔ الغرض ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول تو ہیں، وخاتم النبیین، ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت بیان فرمائی، وخاتم النبیین۔ یہاں دو قراءتیں ہیں، قراء حضرات دو طرح سے اس کو پڑھتے ہیں، خاتم النبیین بھی اور خاتم النبیین بھی، لیکن دونوں کے معنی ایک ہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں یہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ آخری نبی۔ اور روایتوں میں بھی اس کو ذکر کیا، قرآن کی یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ پچھلے زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک آدمی پیدا ہوا انگریزوں کے زمانے، اور اس نے نت نئے دعوے کیے۔ اس کے دعووں کو پڑھے تو بھی پڑھنے والے کو ہنسی آئے گی۔ اس نے عجیب و غریب بہت سارے دعوے کیے، ان دعووں میں الگ الگ طرح کے دعوے، کبھی کہتا کہ وہ میں مہدی ہوں، پھر کبھی دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور کبھی کہا کہ میں مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں، اور پھر اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کر لیا کہ میں نبی ہوں، یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ بھی کر لیا۔ اس کے متعلق متعدد کتابیں لکھی گئی، علماء کرام نے اس کا خوب تعاقب کیا۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھوٹے دعوے داروں سے بچنے کے لیے صاف صاف نشانیاں بتا دی، مہدی کون ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ساری نشانیاں صاف ستھری ایسے بتا دی کہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کیا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کا جھوٹا ہونا بالکل واضح ہو گیا۔ الغرض تو خاتم النبیین ایک خاص صفت بیان فرمائی جس کے ذریعے سے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایسے شفیق ہوں گے، ایسے مہربان ہوں گے کہ دیگر انبیاء اپنی امت کے لیے اتنے شفیق اور مہربان نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میں آخری نبی ہوں،
آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. دیگر انبیاء کے بعد تو دوسرے نبی آنے والے تھے، اس لیے ہر نبی کو اتنی زیادہ فکر نہیں تھی کہ ہر نبی کو اپنی امت کی بہت فکر تھی، لیکن ان کو اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد میری امت میں فساد اور بگاڑ آئے گا، لوگ گمراہ ہونے لگیں گے تو اللہ دوسرا نبی بھیج دے گا. ہر نبی کو اس بات کا اطمینان تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کی شفقت کے جذبات بہت زیادہ تھے کہ میرے چلے جانے کے بعد ہو سکتا ہے ایک زمانہ گزرنے کے بعد میری امت گمراہ ہونے لگے، میری امت پھسلنے لگے، اللہ کو بھول جائے، تو پھر تو کوئی نبی آئے گا بھی نہیں، تو کون سمجھائے گا. اس لیے قیامت تک کے لیے آپ نے ایسی فکریں اٹھائے اور ایسے سامان تیار کیے، ایسی نصیحتیں اور ایسی تعلیمات دی کہ قیامت تک یہ دین چلتا رہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر فکر کی، امت کے شفیق بن کر آئے. اس لیے روایتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صاف صاف نشانیاں بتا دی. اگر کسی موقع پر اللہ نے توفیق دی تو آپ کے خاتم النبیین ہونے کے دلائل اور آپ کے بعد جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے ان کی تردید، ان کی نفی، ان کا جھوٹا ہونا ثابت کرنا انشاءاللہ کسی مجلس میں پیش کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات جب چل رہے تھے وہیں سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار شروع ہو گئے تھے. مسیلمہ کذاب کا آپ نے نام سنا ہوگا. مسیلمہ نامی شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. جیسے ہی حضور کی وفات ابھی ہوئی ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو قتل کیا گیا. تو وہاں سے فتنوں کی شروعات ہو گئی تھی، اور ہر زمانے میں اس طرح فتنے پھیل رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی اور بیرون ممالک بھی بہت ساری جگہوں پر جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے، اور شیطان مستقل محنت میں لگا ہوا ہے. ہمیں تعجب ہوتا ہے کبھی اسے سن کر کہ ایسا جھوٹا ہے بالکل واضح ایک اس کا جھوٹ، پھر بھی لوگ اس کی باتوں میں آ کیسے جاتے. شیطان محنت کرتا ہے اور ان کے گروہ کی گروہ پارٹیاں کی پارٹیاں بن رہی ہیں، اور یہ شروعات ایسے ہی ہوتی ہے جیسے غلام احمد قادیانی نے کیا. مہدی کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ کا دعویٰ کیا، پھر کہہ دیا میں نبی ہوں. اب جب پھنسا نا کہ میں نبی ہوں، قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ محمد آخری نبی ہے، تو اب یہ آیت کے غلط معنی، بے تکے معنی، من گھڑت معنی اور تفسیریں بیان کرنا اس نے شروع کر دی. یہی کام ہمارے ملک ہندوستان میں ابھی اس زمانے میں شکیل بن حنیف کر رہا ہے. اب جب اس موضوع پر بات کی جاتی ہے، لوگوں کو متنبع کیا جاتا ہے، تو لوگ ٹالنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ شکیل بن حنیف یہاں کہاں ہے؟ جو بات کرنے کی وہ کرو نا، یہاں آئے گا اور اس کا کوئی فتنہ ہو تب کی بات ہے، یہاں کوئی اس کا ماننے والا تو ہے نہیں. دیکھیے یہ نظریہ اور یہ وسوسہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے. پچھلے دنوں میں جب کورونا پھیلا اور ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ہر آدمی کو ٹیکہ لگوانے کا پابند بنایا، ویکسین لینے کا پابند بنایا، تو کسی نے یوں تو نہیں کہا کہ ہمارے شہر میں کہاں آیا ہے، ہماری بستی میں تو کوئی بھی کورونا کا مریض نہیں ہے، یا ہمارے گھر میں تو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، ہم کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا. بھئی آنے سے پہلے اس کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ آدمی اس کا شکار نہ ہو. کئی لمبے زمانے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، بچپن میں بچوں کو پولیو کا ٹیپا کے پلائے جاتے ہیں. شاید آپ لوگوں نے بھی پیے ہو، ہم نے بھی پیے ہیں پولیو کے. کیوں بھائی؟ کہ بچے کے جوانی میں آنے کے بعد بڑھاپے تک پہنچنے تک آئندہ زمانے میں پھلا بیماری کا وہ شکار نہ. اور اب تو طرح طرح کے ہیں، 1.5 مہینے کا ہو تو الگ، 2 مہینے کا الگ، 4 مہینے کا الگ، ہر ٹیکے لگوائے جاتے ہیں، انجیکشن لگوائے جاتے ہیں، ٹیپے پلوائے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ پھلا بیماری سے بچنے کے لیے، پھلا بیماری سے بچنے، ہر بیماری کے پہلے سے دیے جاتے ہیں، اور لوگ شوق سے اس کا پورا بھی کرتے. کیوں؟ آئندہ وہ جسمانی بیماری کہیں لگ نہ جائے. بھئی یہ جسمانی بیماری ہے، یہ نقصان دے گی بھی تو زیادہ سے زیادہ جان ہلاک کرے گی، لیکن یہ روحانی بیماریاں ہیں جو ایمان ختم کر کے رکھ دے گی، ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو بگاڑ کر رکھ دے گی. اس لیے پہلے سے متنبع کیا جاتا ہے، ان کے جھوٹا ہونے کو ثابت پہلے سے کیا جاتا ہے. یہ شکیل بن حنیف مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں موجود ہے، اور اس نے بھی اسی طرح کے دعوے کیے. مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا. اب کہتا ہے کہ میں ہی مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی. حالانکہ امام مہدی الگ شخصیت ہوں گے،
اور عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہوں گے. جو عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. وہ پیدا نہیں ہوں گے اب دنیا میں دوبارہ، وہ آسمان سے اتارے جائیں گے. وہ ساری نشانیاں پکے ثبوت کے ساتھ، ٹھوس دلائل کے ساتھ موجود ہیں. اب یہ جناب دعویٰ کرتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں. ابھی موقع نہیں ورنہ اس کی تفصیل سنائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے نام سے ہوں گے، اس کا نام تو شکیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کے والد کا نام میرے والد کی طرح عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام تو حنیف ہے. مہدی کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں. مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوں گے. وقت کے اولیاء اور بزرگان دین ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے اور لوگ ان سے بیعت کرنے لگیں. وہ منع کریں گے، اولاً منع کریں گے مجھ سے بیعت مت کرو، لوگ زبردستی کریں گے. سارے وقت کے اولیاء اس وقت پہلے ان سے بیعت کریں گے، پھر جوک در جوک دنیا بھر کے لوگ ان کے بیعت کریں گے. وہ تو خود پہلے منع کریں گے، یہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ دعوت. مہدی علیہ السلام مہدی رضی اللہ عنہ آ کر دنیا بھر میں اسلامی حکومت قائم کریں گے، جھوٹ کو فساد کو ختم کریں گے، دنیا بھر میں محنت پھیلائیں گے. یہ تو اورنگ آباد میں چھپا بیٹھا ہے. اب اس کی ساری دلائل سے پتہ چلتا ہے جھوٹا. الغرض خطرہ ہے اس بات کا کہ جس طرح اس نے غلام احمد قادیانی کے طرز پر مہدی کا دعویٰ کیا، عیسیٰ کا دعویٰ کیا، وہ نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا. خطرہ ہے اگر یہ فتنہ پھیلا کل کو شکیل بن حنیف کیوں کہہ دے گا کہ میں ہی نبی ہوں. اس لیے عقیدہ پختہ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. میں لفظ جو بول رہا ہوں، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس لیے اب اگر کوئی یوں کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نبی، تو وہ پیدا کہاں ہوں؟ ہم نے تو کیا کہا؟ کوئی نبی پیدا نہیں ہو. یا یوں کہیے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام تو پرانے ہیں، وہ نئے نبی نہیں. اب بات آئی ہے تو ایک بات یہ بھی سن لو. لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ان کے بعد آئیں گے، تو آخری نبی کہاں ہوئے؟ آخری نبی تو عیسیٰ ہو گئے. تو ایک بات سمجھ لینی چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں، حضور کی امتی بن کر آئیں گے. اگرچہ وہ ایک زمانے میں نبی تھے. اس کو آسان مثال سے یوں سمجھو، ہندوستان کا پرائم منسٹر سفر کر کے مثال کے طور پر امریکہ جائے، تو ان کے امریکہ جانے سے امریکہ کے پرائم منسٹر کی پرائم منسٹری ختم ہو جائے گی. وہ تو جھوکا تو پرائم منسٹر رہے گا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں آئیں گے تو حضور کی نبوت ختم نہیں، آپ کی نبوت آخر تک چلے گی. اسی طرح ہندوستان کا پرائم منسٹر امریکہ جائے تو ان کے جتنے دن وہ امریکہ میں رہے، کیا اتنے دن امریکہ میں ہندوستان کے قوانین چلے گے؟ کہ جب تک وہ پرائم منسٹر یہاں موجود ہے تو ان کے قانون کو فالو کرنا ضروری ہے. ہندوستان میں جو قانون ہے وہ سارے قانون یہاں چلیں، ایسا ہوگا نہیں. وہ قانون تو ان کے ہی رہیں گے. یہ تو صرف مہمان بن کر چند دن جائے گا پھر آ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو امت کو ان کے قانون، ان کی شریعت کو فالو نہیں کرنا ہے. ان کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی پر عمل کرنا ہوگا. وہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، تمام انبیاء نے دعا کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا جائے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی بن کر آئے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ کی لائی ہوئی شریعت ہی آخر زندگی تک یعنی قیامت تک چلتی رہے گی. آپ پر اترا ہوا قرآن ہی قیامت تک رہے گا اور قرآن اور حدیث کے احکام اور قوانین ہی پر قیامت تک عمل ہوتا رہے گا. جب ان قوانین پر عمل ختم ہو جائے گا، لوگ اللہ کو بھول جائیں گے اور اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. سارے لوگ اگر گمراہ ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی لیکن کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے پر ہمیں پختہ رہنا ہے. ہمیں اپنی اولادوں، اپنی نسلوں، اپنے ماتحتوں، اپنے گھر کی مستورات تمام لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھانا ہے. اس پر ہمیں کامل رہنا ہے.
تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی یہ دلیل ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے، کیا کرنا کیا نہ کرنا وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم دیا، اس میں کیا راز ہے، کیا فوائد ہے، کیا منافع ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے صحیح پیغام کو سمجھنے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔